أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ سورہ مریم شروع ہوئی ہے. اس سورت کا نام مریم ہے اس لیے کہ اس سورت میں آگے ہی مریم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. مریم علیہ السلام کا بھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہے. اور ان کے ذکر سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. خالو یعنی کہ مریم علیہ السلام کی خالہ کے میاں تھے، شوہر تھے. اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش زکریا علیہ السلام نے کی تھی. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اپنی نشانی بنایا کہ ان کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، لڑکے سے نوازا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بغیر شوہر کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتا جلتا معاملہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ وہ خود بھی بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا عطا فرمایا یحییٰ علیہ السلام. تو گویا زکریا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آگے چونکہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پر تفصیلی ذکر ہے، تو اس کی تمہید کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ملتا جلتا ہے. تو فرمایا کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، آیت متشابہات میں سے. اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اس کی تشریح اور تفصیل میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ یاد کرنا ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی مہربانی اس کے بندے زکریا پر. یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت اس کے بندے زکریا پر. زکریا علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، یہاں پر اس کا ذکر ہے، اس کا قصہ ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو یاد دلایا گیا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت اس کے اپنے بندے زکریا پر. وہ رحمت کب فرمائی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو آہستہ پکار، چھپا ہوا پکار، چھپی ہوئی پکار، خفی چھپی ہوئی، آہستہ پوشیدہ. اب یہ آہستہ کیوں؟ تو یا تو اس وجہ سے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ پکارو اپنے رب کو گڑا کر اور پوشیدہ، اس میں ریاکاری نہیں رہتی اور اللہ کی طرف لگاؤ رہتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے. اور یا اس وجہ سے کہ چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو آواز میں پستی آ گئی تھی. اور یا اس وجہ سے کہ ایسی چیز مانگ رہے تھے کہ اگر دوسرے سنیں تو ہنسیں اور مذاق اڑائیں. تو بہرحال فرمایا کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی پکار سے. قال رب انی وهن العظم منی، اس پکار میں کیا کہا، اس کی تفصیل. قال رب انی وهن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب تحقیق کمزور ہو گئی ہڈیاں میری. واشتعل الرأس شیبا، اور سر میں بڑھاپے نے شعلہ مارا، سر میں بڑھاپا جھلکنے لگا. اور شعلہ مارا سر میں بڑھاپے نے، یعنی سر میں جو ہے وہ بڑھاپا جھلکنے لگا.
بال سفید ہو رہے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، یعنی جسمانی اعتبار سے میں اب کمزور ہو رہا ہوں، اور بالوں میں بھی سفیدی آ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا میں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب بد نصیب۔ یہ جو فرمایا کہ میں نہیں ہوا تیرے رب اور میں نہیں ہوا تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب کبھی بدبخت، یعنی میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میں نے تجھ سے جب بھی مانگا تو نے مجھ کو عطا فرمایا، تو اب میں اولاد مانگ رہا ہوں، مجھ کو عطا فرما، جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ایک معنی چاہیے جو فتح مجالدی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ اور اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اور نہ تھا میں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب کبھی بد نصیب، یعنی جب بھی تیرا جو حکم آیا میں نے اس پر لبیک کہا، میں کبھی اس کو ٹھکرانے والا اور نظر انداز کرنے والا نہیں رہا۔ یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ میں تیری پکار کے ساتھ، تیرے بلاوے کے ساتھ اے میرے رب میں کبھی بدبخت نہیں رہا، کبھی نافرمان نہیں رہا، بد نصیب نہیں رہا، کبھی محروم نہیں رہا، یعنی جب تو نے مجھ کو بلایا، جب جو حکم تو نے مجھ کو دیا میں نے اس کو پورا کیا۔ تو میں جو دعا کر رہا ہوں، میں جو پکار رہا ہوں، تو آپ اس کو قبول کیجیے۔ تو یہ دوسرا ترجمہ اور دوسری تشریح کی گئی ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا میں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب کبھی بد نصیب۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں وارثوں سے اپنے پیچھے، یعنی جو میرے دوسرے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ جو آپ نے مجھ کو علم و حکمت عطا فرمائی ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں وارثوں سے اپنے پیچھے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یہ ہے دعا کہ پس عطا کیجئے مجھ کو اپنے پاس سے ولی عطا کیجئے مجھ کو اپنے پاس سے، وارث عطا کیجئے مجھ کو اپنے پاس سے، یعنی بظاہر اسباب نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اپنے پاس سے عطا فرمائیے۔ تو فرمایا کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس دیجیے مجھ کو اپنے پاس سے ولی یعنی وارث۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو یعقوب کی اولاد کا، یعنی مجھے آپ نے جو علم و حکمت عطا فرمائی ہے اور جو ذمہ داری نبوت اور رسالت کی عطا فرمائی ہے، تبلیغ کی عطا فرمائی ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی نسل کو جو آپ نے علم و حکمت عطا فرمایا ہے وہ اس کا وارث ہو، اس کو لے اور اس کو آگے بڑھائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو جو ہے اپنے مال و متاع کی فکر تھی کہ اس کا کون وارث ہوگا اور اس کو میرے دوسرے رشتے دار کھا جائیں گے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی جو ہے وہ مال و متاع کی فکر میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ وقت تو ویسے بھی ان کا بڑھاپے کا وقت تھا اور آخری وقت تھا، تو آخری وقت میں اور بڑھاپے کے وقت میں تو ویسے بھی کوئی مال و متاع کی فکر نہیں کرتا، یہ جائے کہ نبی اس کی فکر کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، محنت مزدوری کر کے
پیٹ پالتے تھے ان کے پاس کوئی اتنا معلومات تھا بھی نہیں کہ جس کی وہ فکر کرتے. تو حقیقت میں مقصد وہی ہے جو میں نے بتایا کہ جو علم و حکمت اللہ نے مجھے دیا ہے اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے توسط سے جو ملا ہے تو وہ اس کا وارث ہو, اس کو لینے والا ہو اور اس کو آگے بڑھانے اور پھیلانے والا ہو. ورنہ جو دوسرے رشتے دار ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں. تو گویا کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی تھی, جو علم و حکمت ان کو اللہ نے دی تھی, جو نبوت اور رسالت اللہ نے ان کو دی تھی, اسی کو آگے بڑھانے کے لیے وارث چاہ رہے تھے, اپنی کوئی دولت یا مال و متاع کے لیے نہیں. تو فرمائے یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا, یعقوب کی اولاد کا. وجعلہ رب رضیہ, اور کر دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ, اس کو ایسا بنا دے کہ آپ اس سے راضی ہوں, دوسرے لوگ بھی اس سے راضی ہوں, خوش ہوں, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, سب کے لیے خوشی کا باعث ہو, سب کے لیے خوشی کا باعث ہو, رضامندی کا باعث ہو, سب کو پسند ہو, ناپسندیدہ نہ ہو. وجعلہ رب رضیہ, اور کر اس کو اے میرے رب پسندیدہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا تحقیق ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس کے جیسا ہم نام. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام. یہ جو فرمایا کہ نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام, تو سمیہ کا جو لفظ ہے یہ جیسے ابھی ترجمہ کیا کہ اس کا ہم نام نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے, یعنی ایسا نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا, یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس جیسا ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا, اس جیسا ہم نے اس سے پہلے نہیں بنایا. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ بڑھاپے میں, یعنی باپ بھی گویا بوڑھا, ماں باندھ, تو اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا, تو اس طرح پہلے نہ ہوا. یا یہ ہے کہ ان صفات والا اور ان خصوصیات والا کہ جیسے آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے رونے والے, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے اور شادی نہ کرنے والے اور بالکل پاکیزہ اور صاف ستھری طبیعت والے, تو اس طرح کا پیدا نہیں کیا اللہ نے اس سے پہلے. یہ جو دونوں تفسیریں ہیں, یہ دونوں تفسیریں اگر غور سے دیکھا جائے تو قریب قریب ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے نام جب اللہ نے رکھا ہے, نام جب اللہ نے رکھا ہے تو ان کی طبیعت کے مطابق ہی رکھا ہوگا, ان کی شخصیت کے مطابق ہی رکھا ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں اسم با مسمہ, یعنی نام ایسا جو شخصیت کے مطابق ہے. تو گویا جب شخصیت ایسی پیدا نہیں کی تو نام بھی انوکھا ہی دیا, نام بھی ایسا ہی دیا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا, شخصیت بھی ایسی جو اس سے پہلے نہیں آئی, تو نام بھی ایسا جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا. تو فرمایا یا زکریا, اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, ایسے ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, کہ نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, کہا اے میرے رب کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا میرے لڑکا, حالانکہ میری بیوی باندھ ہے اور میں پہنچا بڑھاپے کو, بے حد انتہا کو پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی. اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کہ حالانکہ خود ہی تو ابھی مانگا ہے,
اگر ان کو اللہ پر یقین نہ ہوتا تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں. تو اللہ پر یقین تو ہے اسی لیے مانگا، لیکن اب کیفیت جاننا چاہتے ہیں، کیفیت، تفصیل جاننا چاہتے ہیں، تفصیل کہ کس طرح ہوگا. یعنی میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا ایسا ہوگا مثال کے طور پر کہ میں جوان ہو جاؤں گا، میں طاقتور ہو جاؤں گا، یا جیسے بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا، بیوی جوان ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی؟ کیسے ہوگا؟ یہ تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں. جب اللہ نے یہ خوشخبری دے دی کہ ہوگا لڑکا تو اس پر تو یقین آ گیا. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے. اگر شک ہوتا تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ فہب لی من لدنک ولیہ، کہ عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ولی، وارث. تو شک نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ بھی دیا، اللہ نے فرما بھی دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے. تو شک نہیں ہے، تفصیل جاننا چاہتے ہیں. اور ایک اور وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ملتی ہے یا ملنے والی ہوتی ہے جس کا شوق ہوتا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے، جس کی چاہت ہوتی ہے، تو آدمی اس چیز کے متعلق زیادہ کھوج کھریز کرتا ہے اور خوب اچھی طرح جاننا چاہتا ہے تاکہ اس سے مزید جو ہے وہ لذت حاصل ہو اور خوشی حاصل ہو. تو فرمایا کہ قال رب انا یکون لی غلام، کہا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ گیا بڑھاپے کی انتہا کو. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اسی طرح ہوگا. دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، یعنی ایسی ہی حالت میں ہوگا، اسی حالت میں ہوگا. تم بوڑھے ہی ہو، تم بوڑھے ہی رہو گے، تمہاری بیوی بانجھی ہے، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہے، اسی حالت میں اللہ تمہیں اولاد دے گا. قال کذالک، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح. قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. انسان کے لیے بعض اوقات کوئی کام مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کام آسان ہے. اللہ اسباب بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب سے کام لینے والے ہیں. قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تو تجھ کو پیدا کیا اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ بھی، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا اور میں نے تجھ کو پیدا کر دیا. تو جب ایسی قدرت ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اور اللہ نے اس کو وجود دے دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا نہیں گزرا انسان پر ایسا وقت کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، وجود تھا ہی نہیں، عدم تھا، معدوم تھا، اور اللہ نے وجود عطا فرمایا. تو اب تو پھر بھی چلو کچھ اسباب تو موجود ہیں کہ باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، تو بوڑھے ہیں اور بانجھ ہے، تو کیا تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جب کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اسباب فراہم کیے، اللہ نے اسباب فراہم کیے. اللہ اسباب کو نئے سرے سے وجود دینے والا، کوئی اسباب نہ ہو، اللہ اسباب کو وجود دینے والے ہیں، اللہ اسباب فراہم کرنے والے ہیں، اللہ اسباب سے نتیجے نکالنے والے ہیں. تو قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے پیدا کیا تجھ کو اس سے پہلے اور حالانکہ نہ تھا تو کچھ بھی. قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب کر میرے لیے نشانی، میرے لیے کوئی نشانی بنائیے. جس چیز کا آدمی کو شوق ہوتا ہے تو اس کی جلدی بھی ہوتی ہے، پھر اس کی نشانی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو جلدی اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے عام طور سے نشانی چاہتا ہے. تو قال رب اجعل لی آیہ، کہا ہے میرے رب کر میرے لیے نشانی. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ پہلی نشانی یہ کہ تو نہ بولے لوگوں سے 3 راتیں تندرست. اللہ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے
کہ تو 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کرے گا، حالانکہ تو تندرست ہوگا، صحیح ہوگا، یہ نہیں کہ بیمار ہوگا یا اور کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے بات نہ کر سکے، صحیح ہوگا، تندرست ہوگا، ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی 3 راتیں بات نہیں کرے گا۔ بس جب ایسا موقع آئے تو سمجھ لینا کہ اولاد ٹھہر گئی، عمل ٹھہر گیا۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، کہا کہ تیری نشانی یہ کہ تو نہ بولے گا لوگوں سے 3 رات تندرست۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، بس نکلا اپنی قوم پر محراب سے، بس اشارہ کیا ان کو کہ تسبیح کرو صبح اور شام، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ محراب یعنی اپنے عبادت خانے سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کے سامنے، تو ان کو اشارہ کیا کہ تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو یہ جو فرمایا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام، تو یہ گویا اس نشانی کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح پیش آیا ان کو کہ وہ اس طرح ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے تو بھی ان کو اشارہ کیا، بات نہیں کی، ان کو اشارہ کیا، بات نہیں کی، یعنی ایسی کیفیت میں وہ آ گئے۔ بس یہی نشانی تھی، یہی نشانی تھی کہ ایسی کیفیت میں تھے، ایسی حالت میں تھے کہ لوگوں کے سامنے آ کر بھی بات نہیں کی، اشارہ کیا کہ بس، اور اشارے سے کیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو یہی نشانی تھی، تو گویا کہ نشانی بھی ظہور پذیر ہو گئی۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جب نشانی ظہور پذیر ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حمل قرار پا گیا، تو انہوں نے خوشی کے طور پر لوگوں کو تسبیح کا گویا کہ حکم دیا اور اشارہ کیا۔ گویا انہوں نے یہ چاہا جیسے ان کو حکم تھا کہ جب حمل قرار پا جائے اور بشارت نزدیک آئے تو تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو جیسا ان کو حکم تھا تو انہوں نے چاہا کہ میرے ماننے والے، میرے پیروکار بھی ایسا ہی کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے نکل کر اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ اشارہ کیا کہ پاکی بیان کرو اللہ کی صبح و شام۔ تو یہ دوسری تفسیر۔ پہلی تفسیر تو یہ کہ یہ واقعہ ہوا اس طرح کہ وہ نکلے لوگوں کے سامنے اور بات نہیں کی بلکہ اشارہ کیا، تو گویا کہ یہ نشانی اس طرح ظہور پذیر ہوئی۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ نشانی تو ظہور پذیر پہلے ہو گئی کہ 3 رات انہوں نے بات نہیں کی، حجرے میں رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، حجرے میں رہے 3 رات، اور اس طرح نشانی پوری ہو گئی۔ اور انہوں نے پھر سمجھ لیا کہ ہاں اب بشارت نزدیک ہے، تو خوشی کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کے کا جو حکم تھا کہ ذکر کرو اللہ کا جب بشارت نزدیک آئے اور اللہ کی پاکی بیان کرو، تو انہوں نے چاہا کہ یہ ایسا میرے لیے ہے تو میری قوم بھی ایسا ہی کرے، میرے ماننے والے بھی ایسا ہی کریں۔ تو فخرج علی قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، بس نکلا اپنی قوم پر محراب سے، بس اشارہ کیا ان کو کہ پاکی بیان کرو اللہ کی صبح و شام۔ یہاں اس موقع پر پاکی کا جو لفظ ہے، ذکر کا لفظ نہیں ہے، تحمید کا لفظ نہیں ہے، بلکہ پاکی کا لفظ ہے، سبحوا، پاکی بیان کرو، اس لیے کہ موقع ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے ہیں، ایسی چیز دینے والے ہیں جو انسانوں کے اعتبار سے عجیب ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کے اعتبار سے وہ چیز عجیب ہوتی ہے جو انسان کی کمی ہوتی ہے، انسان کی جو کمی ہوتی ہے نا، انسان کے اندر جو نقص ہوتا ہے، انسان کمتر ہے، انسان کے پاس سارے اسباب نہیں ہیں، انسان جگہ جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر کمی ہے،
انسان کے اندر عیب ہے، انسان کے اندر نقصان ہے، تو اس موقع پر بتایا کہ اللہ کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تمام اسباب حاضر ہیں۔ انسان جو ہے وہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ اسباب نہیں ہوتے، سارے اسباب نہیں ہوتے۔ انسان میں نقص کمی ہے، عیب ہے، لیکن اللہ میں کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی سبب کو فراہم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک نتیجہ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب سے کام لے سکتے ہیں۔ انسان تو محتاج ہے، جو اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں اسی کے ذریعے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا ایسا نہیں ہے، اللہ کسی بھی سبب سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی پاکی بیان کی جانی چاہیے کہ نقصان ہمارے اندر ہے، ہم کسی چیز کو عجیب سمجھتے ہیں یا غیر متوقع سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں، تو یہ ہم اپنے اعتبار سے، اپنے نقصان کے اعتبار سے، اپنی کمی کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی نقصان اور عیب نہیں، اللہ تعالیٰ ہر سبب پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے یہاں تفصیل کا بیان ہوا۔ تو فخرج علی قوم من المحراب، تو پس نکلا اپنے قوم پر محراب سے، فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، پس اشارہ کیا ان کو کہ تسبیح کرو، پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ کتاب کو قوت کے ساتھ۔ یحییٰ علیہ السلام پھر جب پیدا ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور یہ حکم دیا کہ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی خوب تندہی سے کتاب کو جو ہے وہ پھیلاؤ، بڑھاؤ، اس کی تعلیم تو عام کرو۔ جو بھی تعلیمات ان کو دی گئی تھی، پہلے کی نبیوں کی دی گئی تھی یا ان کو دی گئی تھی، یعنی جو تعلیمات بھی ان کو دی گئی تھی، تو چونکہ یہ جوان تھے تو ان کو یہ حکم تھا کہ قوت کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی تندہی کے ساتھ اس کو پھیلاؤ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ کتاب کو قوت کے ساتھ۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے اس کو حکم لڑکپن میں، قوت فیصلے کی صلاحیت، حکم کی صلاحیت ہم نے اس کو لڑکپن میں اور بچپن میں دی۔ حالانکہ بچپن میں فیصلہ اور فیصلے کی قوت نہیں ہوتی، فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی سمجھداری اور دانائی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس کو یہ عطا فرمائی۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے دیا حکم اس کو بچپن میں، یعنی دانائی اور قوت فیصلہ اور فیصلے کی صلاحیت ہم نے اس کو دی بچپن میں۔ وحنانا من لدنا، اور نرمی اپنی جانب سے، اس میں نرمی تھی، شفقت کی، مہربانی تھی، لوگوں پر بڑا نرم دل تھا وہ، اور اللہ کے آگے بھی بڑا نرم دل تھا، روتے رہتے تھے۔ وحنانا من لدنا، اور مہربانی اپنی جانب سے ہم نے اس کو دی، وزکاتن، اور پاکیزگی دی۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا۔ کتنے پاک باز تھے کہ نہ گناہ کیا نہ گناہ کا کبھی ارادہ کیا۔ تو وزکاتن، اور دی ہم نے ان کو پاکیزگی، وکان تقیہ، اور تھا پرہیزگار، گناہوں کی جگہوں سے، فضولیات سے بچنے والا اور پرہیز کرنے والا۔ وبرًا بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا سرکش نافرمان، والدین کا فرما بردار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بچے منت و مرادوں کے ہوتے ہیں، بڑی آرزو اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو والدین اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں، جدی اور لاڈلا بنا لیتے ہیں، پھر وہ والدین کو پریشان کرتے ہیں، ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، تو فرمایا وبرًا بوالدیہ، اور تھا وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ۔
یعنی شروع سے آخر تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اور آگے اٹھائے جانے تک ہر لمحے ہر وقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ نبیوں کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔